السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کل بعض حضرات ایک سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں میوزک کیوں حرام ہے، گانا بجانا اسلام کے اندر کیوں حرام ہے، اور اس سلسلے میں وہ عقلی سوالات کرتے ہیں کہ بھئی گانے کے اندر بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی تو زبان سے نکلنے والے ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، تو ان کو ہم حرام کیوں کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں محترم ناظرین کہ گانے بجانے کی حرمت پر باقاعدہ واضح دلائل موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5590، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِيرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو ریشم کو، زناکاری کو، شراب کو اور گانے بجانے کے آلات کو، معازف یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس، گانے بجانے کے آلات کو وہ لوگ حلال کر لیں گے، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں، ان کو وہ لوگ حلال کر لیں گے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمام معازف، تمام میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں۔ اب یہ کیوں حرام ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ شریعت اگر کسی چیز کو حرام کر دے تو ایک مومن کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حرام چیز کے حرام ہونے کی ہمیں ریزن اور حکمت بتائی جائے۔ اگر ہمیں حکمت معلوم ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اگر حکمت نہ بھی معلوم ہو تو شریعت نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو اس چیز سے دور رہنے کے لیے اور اس چیز سے بچنے کے لیے اتنا ہی ہمارے لیے جان لینا کافی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللحفان فی مصائد الشیطان کے اندر بڑی تفصیل سے گانے بجانے کے حرام ہونے پر انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے، یہ جو میوزک ہوتا ہے، یہ گانا بجانا جو ہوتا ہے، یہ انسان کے دل کو قرآن سے روکتا ہے۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آدمی میوزک کا شوقین ہوتا ہے، گانے بجانے کا شوقین ہوتا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت میں اس کو لطف نہیں آتا ہے۔ اس کے کان عادی ہو جاتے ہیں میوزک اور ناچ گانے کے۔ اس کے موبائل پر آپ دیکھ لیں، اس کے پسندیدہ یعنی جن چیزوں کو وہ سنتا ہے، اس کے جو بھی آڈیو پلیئرز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں تو وہ انہی چیزوں کو سنے گا۔ قرآن سے رفتہ رفتہ وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ ایسے آدمی کے سامنے اگر ایک بہترین آواز میں ایک بہترین قرأت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف اس کا پسندیدہ سنگر آ جائے جو گانا بجائے، تو یقیناً وہ اپنے سنگر کی طرف مائل ہوگا، قرآن کریم کو چھوڑ دے گا۔ دوسرا بڑا نقصان گانے بجانے کا یہ ہے کہ یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ منافقین کی جو نشانیاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافقین نماز کے لیے بڑی کاہلی کرتے ہیں، نماز کے سلسلے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ میوزک وغیرہ کے شوقین ہوتے ہیں، نماز کے تعلق سے بھی ان کا رویہ بڑا لاپرواہی والا ہوتا ہے، اور دل میں ان کے ایک طریقے سے ایمان ان کا کمزور ہوتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان محترم ناظرین گانے بجانے کا اور میوزک کا یہ ہے کہ یہ زنا کا ایک راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کے ادوار میں بھی جو گانے گائے جاتے تھے، ان گانوں کے اندر عشق و محبت کی باتیں ہوتی تھی، لیکن اتنا فوہڑ پن نہیں ہوتا تھا، اور باقاعدہ یعنی اتنی گندگی نہیں ہوتی تھی جتنی آج کے موجودہ دور کے گانوں میں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس دور کے گانوں کو قرآن اور حدیث نے حرام قرار دیا، ہمارے سلف صالحین نے حرام قرار دیا، تو آج جو گانے پائے جا رہے ہیں ان کے اندر تو کھلم کھلا صراحت کے ساتھ جو ہے یعنی عشق اور محبت کی باتیں ہیں، اور ایک لڑکے کا ایک لڑکی کے ساتھ عشق کرنا، بغیر شادی کے محبت کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ زنا کا ایک راستہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں وارننگ دی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے راستوں پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو آدمی شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ یہ بات جان لے کہ شیطان صرف ایک چیز کا حکم دیتا ہے، اور وہ ہے گندی باتیں، بری باتیں، فحش باتیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے کے گانے بجانے جو شریعت کے اندر حرام ہیں وہ انسان کو فحش کاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی نظم ہے، کوئی ایسی شاعری ہے جس کے اندر کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، کوئی بیہودہ بات نہیں ہے، اور اس میں بغیر میوزک کے اگر اس کو ہم سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، لیکن اگر میوزک شامل ہے تو وہ ہمارے لیے غلط ہے، حرام ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔